اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 24ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے صاحب، بنیا اور میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل بڑا جرم شمار نہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقتول اکثر بنگلوں اور دفتروں کے پنکھا کلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پنکھا کھینچنے کی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بسا اوقات وہ پنکھے کی رسی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر کبھی انہیں اونگ بھی آ جاتی تھی تو ان کی ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پنکھا بدستور ہلتا رہتا تھا۔ لیکن اگر شومیئی قسمت سے کسی وقت پنکھا بند ہو جائے تو گرمی، نیند اور شراب کے خمار میں بوکھلایا ہوا صاحب ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اور سوئے ہوئے قلی کے پیٹ میں زور سے ٹھوکر مار کر اسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بیچارے قلی کی تلی پھٹ جاتی تھی اور وہ وہیں لیٹے لیٹے دم توڑ دیتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں صاحب کو کبھی 1 روپیہ جرمانہ ہو جاتا تھا، کبھی محض وارننگ ملتی تھی، کبھی بالکل باعزت بری۔ ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزا چوری کے جرم پر ملتی تھی۔ مجرم عورتیں ہوں یا مرد، عام طور پر انہیں چوراہوں میں برسر عام ہر روز 39 کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کر دیں۔ تپے ہوئے گرم لوہے سے چہرہ، ہاتھ اور ٹخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں 1 یا 2 بار کاٹ بھی مارا جاتا تھا۔ کسی کو لکڑی کے شکنجے میں کس کر اس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذلیل و تشہیر کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھا اور بارش یا دھوپ میں چھاتا کھول کر چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ کوئی 200 برس تک اسی طرح منمانی کارروائیوں سے کمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم ایسی کامیابی سے چلائی کہ 1853 عیسوی میں اس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر بند ہو گیا اور برصغیر پر انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہو گیا۔ نئے سامراجی تقاضوں کے پیش نظر سب سے پہلے ICS کی داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکالے کی قیادت میں اس سروس کو باضابطہ منظم کیا گیا۔ اب اس میں داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعہ ہونے لگا۔ ICS کا پہلا امتحان لندن میں 1855 عیسوی میں منعقد ہوا۔ 1864 میں پہلا ہندوستانی اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ 1871 میں ان کی تعداد 4 ہو گئی۔ اگلے 50 سال تک اس سروس میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے وہ زیادہ تر ہندو ہی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس برصغیر میں مسلمانوں پر تعلیم و ترقی کے سبھی دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ لارڈ میکالے کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے وہ ایسے انسان پیدا کرے جو رنگت میں تو بے شک ہندوستانی ہوں لیکن چال ڈھال، فہم و فراست، ذوق و مذاق، اخلاق و اطوار اور ذہنی اعتبار سے انگریز ہوں۔ اس پالیسی کے تحت جب فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا تو برصغیر کے ہزاروں مسلمان علماء فضلاء بیک نوک قلم غیر تعلیم یافتہ قرار دے دیے گئے۔ اس فیصلے کا ہندوؤں نے بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا، اس لیے نہیں کہ انہیں انگریزی سے کوئی خاص محبت تھی بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فارسی سے چڑ تھی کیونکہ اس زبان کا رابطہ مسلمانوں سے تھا۔ یوں بھی جب 1857 عیسوی میں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ گل ہو گیا تو انگریزوں اور ہندوؤں کی ایک مشترکہ کوشش یہ تھی کہ اس برصغیر میں ہر اس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے دوبارہ سر اٹھانے کا ذرا سا شائبہ بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایسی قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی، روایت بھی تھی اور 1000 سالہ تجربہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ اس قوم کا سر کچلنا دونوں کا فرض منصبی قرار پایا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے بڑھانے اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ حکومت انگلیشیا نے نظام تعلیم کو سیکولر بنا کر اسے براہ راست سرکاری سرپرستی میں لے لیا۔
اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی اور علمی گہواروں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے اور دارالعلوم تو حکومت کی سرپرستی سے محروم ہو کر اپنے اپنے خود حفاظتی خول میں چلے گئے، لیکن کرسچن مشنری اسکولوں کی تعداد روز بروز بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ مسلمان طلبہ گورنمنٹ اسکولوں میں داخل ہونے سے بڑے طویل عرصہ تک ہچکچاتے رہے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی طرف ویسا ہی تھا جیسے کہ فاتح کا مفتوح کی طرف ہوتا ہے، اس لیے مسلمان قدرتی طور پر ان اداروں میں جانے سے استنکاف محسوس کرتے تھے، جو غالب قوم نے خاص اپنے اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دوسرے، گورنمنٹ اسکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے ناقابل فہم تھی۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا کوئی نظام نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ قابل قبول۔ چنانچہ انگریزوں کا یہ اقدام مسلمانوں کی نظر میں شکوک و شبہات سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال سے شے پا کر اس زمانے میں عیسائی مشنریوں نے بھی برصغیر پر یورش شروع کر دی اور وہ بڑی شدت سے مسیحیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علماء کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے۔ مناظرے اکثر گورنمنٹ اسکولوں کی گراؤنڈ میں منعقد ہوتے تھے۔ مقامی انگریز افسر شامیانوں کا بندوبست بھی کرتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے پادریوں کی پشت پناہی کا سامان بھی کرتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ گورنمنٹ اسکولوں، انگریز افسروں اور مسیحی پادریوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ گٹھ جوڑ ہے، اور مسلمانوں کا سیاسی زور توڑنے کے بعد اب یہ لوگ سرکاری نظام تعلیم کے پردے میں ان کے دین کے درپے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے اور حکومت کے سرکاری اسکول الگ الگ متوازی خطوط پر چلنے لگے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ اب تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ 1880-81 عیسوی میں سارے برصغیر میں انگریزی ہائی اسکولوں میں 36,686 ہندو اور صرف 363 مسلمان طلبہ پڑھتے تھے۔ اس طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3,155 ہندو اور فقط 75 مسلمان گریجویٹ تھے۔ قدرتی طور پر ملک کے انتظامی اور معاشی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اسی لحاظ سے تھا۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اس جمود کو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔ 1922 میں جب ICS کے مقابلے کا امتحان لندن اور دہلی میں بیک وقت منعقد ہونے لگا تو اس سروس میں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔ 1940 میں جب میں ICS میں داخل ہوا تو میرا گروپ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 19 کا انتخاب لندن میں اور 11 کا دہلی میں ہوا تھا۔ گروپ میں 15 انگریز، 12 ہندو اور 3 مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے لندن میں ٹریننگ کے راستے بند تھے، اس لیے ہماری ٹریننگ کا کیمپ دہرادون میں کھولا گیا۔ جب میں پہلے روز کیمپ میں حاضر ہوا تو ٹریننگ کے ڈائریکٹر مسٹر پنل اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق کیمپ کی صفائی کا معائنہ کرنے گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ پروبیشنرز کے خیموں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جب ہم ملازموں کے بیت الخلاء کے قریب پہنچے تو یکایک مسٹر پنل کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر جیب میں رکھ لی، رومال سے اپنی گدلی گدلی آنکھوں کی نمی صاف کی اور پھر جھک جھک کر بیت الخلاء کے قدمچوں میں ناک ڈال کر زور زور سے یوں سانس لینے لگے جیسے شکاری کتا جھاڑیوں میں چھپے ہوئے زخمی بٹیر کو سونگ سونگ کر تلاش کرتا ہے۔ ایک قدمچے پر پہنچ کر مسٹر پنل رک گئے اور مجھے بھی اس مقام مشام نواز کو سونگھنے کی دعوت دی۔ میں نے یوں ہی کھڑے کھڑے 2-4 لمبے لمبے سانس لیے تو مسٹر پنل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا اور میری ناک عین قدمچے کے پاس لا کر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا حکم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے 8-10 پرخور بیروں نے اس قدمچے پر اپنے صحت مند معدوں کو صاف کیا تھا۔ مہتر نے صفائی کے لیے فنائل چھڑک کر اس پر چونا ڈال دیا تھا۔ اس ملغوبے پر ناک لٹکا کے میں نے ایک طویل سانس کھینچا تو عفونت کے پے در پہ بھپکوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا اور مجھے بے اختیار بڑے زور کی قے آ گئی۔
کہہ کے کچھ چھینٹے مسٹر پنل کے چمکیلے براؤن جوتوں پر بھی پڑے۔ انہوں نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا، اپنی ناک کو سکیڑا جو ہدہد کی چونچ کی طرح لمبی، تیکھی اور ٹیڑھی تھی، اور اپنے ذہن میں مجھے ICS کے لیے قطعی غیر موزوں کھاتے میں ڈال دیا۔ دوہرا دون ٹریننگ کیمپ کے قیام کے دوران کئی ایسے اور مواقع بھی آئے جنہوں نے مسٹر پنل کے دماغ میں ICS کے لیے میری نااہلیت پر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کیمپ میں ہر پروبیشنر کو اپنا اپنا ذاتی بیرا رکھنے کا حکم تھا۔ میں جموں سے اپنے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک کشمیری ملازم رمضان لیتا آیا تھا۔ کیمپ کے میس میں بیٹھ کر بیروں کو بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاؤ اور بلند آواز سے "کوئی ہے" کا نعرہ لگاؤ۔ "کوئی ہے" کی سیٹی پر بیچارے بیرے لپک کر دم ہلاتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے۔ مجھے یہ رسم بڑی معیوب محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ اپنے بیرے کو رمضان صاحب کے نام سے آواز دیتا تھا اور تم کی بجائے آپ کہہ کر خطاب کرتا تھا۔ مسٹر پینل کو میرا یہ انداز بری طرح کھٹکتا تھا۔ میرے دوسرے انگریز اور دیسی ساتھی بھی اس پر کافی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پنل صاحب نے مجھے اپنے خیمے میں کافی پینے کے لیے مدعو کیا اور کافی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھا افسر بننے کے لیے لازمی ہے کہ عوام الناس کے ساتھ پورا فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ ان کے بھاشن میں بیوروکریسی کے وہ سارے برخورد غلط اصول جھلک رہے تھے جنہوں نے نوکر شاہی کو اندرون شہر سے کاٹ کر سول لائنز کی الگ تھلگ اجنبی دنیا میں آباد کر رکھا تھا۔ میں نے مسٹر پنل کی کافی تو بڑے شوق سے بھی، لیکن ان کی تقریر ایک کان سنی اور دوسرے کان اڑا دی۔ ٹریننگ کے بعد ICS پروبیشنرز کے امتحان میں تاریخ، نظم و نسق، قانون اور ہندی زبان کے پرچے تو میں نے بڑی آسانی سے پاس کر لیے، لیکن گھوڑ سواری کا امتحان میرے لیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونا تو درکنار، ساری عمر مجھے کسی نے گھوڑے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ ایک وہمہ تھا۔ جب روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا تھا تو سینٹرل ایشیا سے بہت سے مسلمان بالشویکی مظالم سے تنگ آ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ کئی سال تک یہ مہاجرین گلگت بھی آتے رہے۔ ان میں بخارا کے ایک درویش حضرت نوری کے نام کے بھی تھے۔ ان کی عمر کوئی 100 برس کے لگ بھگ تھی۔ والد صاحب نے انہیں اپنے ہاں ہی رکھ لیا۔ وہ 6-7 برس تک ہمارے ہاں رہے اور وہیں وفات پائی۔ جب میں پیدا ہوا تو وہ ہمارے پاس ہی مقیم تھے۔ میرا نام بھی انہی کا تجویز کردہ ہے۔ میری پیدائش پر انہوں نے فارسی نظم میں ایک طویل فالنامہ لکھا ہے۔ اس میں باقی سب باتیں تو مبہم تھیں، لیکن 2 چیزیں صاف درج تھیں۔ ایک یہ کہ اس بچے کو ساری عمر کثرت سے نکسیر پھوٹا کرے گی، لیکن اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ مجھے اب تک برفانی سردیوں میں بھی بیٹھے بٹھائے بلا وجہ نکسیر آنے لگتی ہے۔ ناک سے کچھ دیر خون بہہ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل گئی ہیں۔ دوسری پیشین گوئی نوری صاحب نے یہ کی کہ اسے گھوڑے کی سواری سے جان کا خطرہ ہے۔ لکھنے کو تو یہ بات نوری صاحب نے اپنے فالنامہ میں لکھ دی، لیکن مجھے ساری عمر کسی نے گھوڑے کی دم تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اس زمانے میں گلگت سے سری نگر تک کا سفر عورتیں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر طے کیا کرتی تھیں، لیکن اس سفر میں بھی مجھے اپاہجوں کی طرح پالکی میں بٹھایا جاتا تھا۔ اب ICS کے پروبیشنری امتحان میں رائٹنگ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی شرط ٹھہرا تو مجھے بڑی فکر دامنگیر ہوئی۔ مسٹر پنل کو امید واسق تھی کہ میں اس ٹیسٹ میں ضرور فیل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی یہی خطرہ تھا۔ اس لیے امتحان سے کچھ عرصہ پہلے میں کیمپ کے رائٹنگ انسٹرکٹر دفعہ جمال خان سے ملا اور اسے اپنی بپتا کی رام کہانی صاف جا سنائی۔ وہ جہلم کا ریٹائرڈ فوجی تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے میری پیٹھ ٹھونکی اور کہا، "صاحب، آپ فکر مت کرو، آپ کا بس اتنا کام ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ رہیں، باقی سب کام اللہ کے حکم سے میں خود سنبھال لوں گا۔ دفعہ دار جمال خان نے مجھے گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے کچھ ایسے گر سکھائے کہ گھوڑا تو کبھی ٹھوکر کھا کر گر بھی جاتا تھا، لیکن میں اس کی پیٹھ کے ساتھ جونک کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ امتحان والے دن دفعہ دار صاحب نے مجھے ایسا گھوڑا دیا جو سرکس کے جانوروں کی طرح بالکل سدھا سدھایا تھا۔ جب امتحان لینے والے کرنل نے پکار کر حکم دیا ٹراٹ، تو ایڑ یا لگام کے کسی اشارے کے بغیر ہی میرے گھوڑے نے بڑے مزے سے دلکی چال چلنا شروع کر دی۔
گیلپ کی آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سرپٹ بھاگنے لگا۔ راستے میں استادہ رکاوٹوں کو بھی وہ خود ہی اپنی ہنرمندی سے پھلانگتا گیا۔ آخر میں جب کرنل صاحب نے فگر آف 8 بنانے کا آرڈر دیا تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبصورت دائرے کاٹ کر انگریزی آرٹ کا ہندسہ بنایا کہ ممتحن نے مجھے شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر دیا۔ پروبیشنری کے امتحان کے بعد جب مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا حکم ملا تو مسٹر پنل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میرے متعلق جو رپورٹ بھیجی اس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا گیا تھا۔ خفیف الحرکات، ہائی سوسائٹی کے لیے ناموزوں، رذیلوں میں خوش، ICS کی روایات اور وقار کے لیے ناکافی، اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل، مجموعی طور پر انڈین سروس کے لیے غلط انتخاب۔ اگر ملازمت کے 2 یا 3 سال بھی پورے کر لے تو اس کی انتہائی خوش نصیبی اور برٹش انڈین گورنمنٹ کی انتہائی بد نصیبی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔